نحمد نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ہمارا جو آج لیسن نمبر 4 ہے، ہم کیا کر رہے ہیں کہ قرآن مجید کے لفظوں کو ان کی علامات سے پہچان رہے ہیں۔ یہ گرامر کا کورس نہیں ہے، ہم علامات کو دیکھ کے لفظوں کا جو ترجمے میں جو علامات سے ہمیں مدد ملتی ہے ان کو سیکھ رہے ہیں، کیونکہ عربی زبان میں الفاظ میں 2 چیزیں مدد کرتی ہیں ہماری ترجمے کو سمجھنے میں۔ ایک تو ہر لفظ کا جو روٹ ورڈ ہوتا ہے اس کا ایک خاص معنی ہوتا ہے، تو وہ معنی جو ایک طرح سے سمجھ لیں کہ بیس میننگ ہوتا ہے، اور پھر جو ایڈیشنل الفاظ اس میں ان روٹ ورڈز میں ایڈ ہو کے جو ایک سانچہ بنتا ہے لفظ کا، اس سانچے کی وجہ سے ہمیں کچھ معنی میں خاص، جیسے سانچے کا بھی اپنا معنی ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اگر ہم کہتے ہیں حمزہ میم نون، یہ روٹ ورڈ ہے، جیسے ایک لفظ امنا، تو یہ ہم ایمان کے لیے استعمال کرتے ہیں، اس کے امن کا مطلب ہوتا ہے سکون میں آ جانا، سلامتی میں آ جانا۔ تو آمنا، اب دیکھیں حمزہ میم نون کے علاوہ یہاں پر جب دوسرے الفاظ آتے ہیں، سانچے، ایک سانچہ بن گیا، آمنو ایک سانچہ ہے، اے عملو اے علمو یہ ایک سانچہ ہے، پھر عین لام میم جو ہوتا ہے اس کا ہم ترجمہ سمجھتے ہیں، علم کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں، لیکن اب یعلمون، تعلمون، معلم، تعلیم، علم، عالم، علم، یہ سب دیکھیں اب اتنے سارے سانچے ہیں، تو لفظ کا معنی جو ہے وہ ایک تو روٹ ورڈ جو کہ علم ہے، تو اب اس کے علاوہ جو سانچے کی وجہ سے جو ترجمے میں تھوڑا تھوڑا تبدیلی آئے گی، جیسے عالم کا مطلب ہوتا ہے علم والا، یعلمون کا مطلب وہ لوگ، وہ جمع، یعنی وہ لوگ علم رکھتے ہیں یا رکھیں گے۔ علم کا مطلب ہوتا ہے جان لو، یعنی علم حاصل کر لو۔ تو اس طرح سے پھر یہ جو سانچے کا جو علم ترجمہ اگر آ جائے اور روٹ ورڈ کا ترجمہ آتا ہو، تو پھر ہم بہت سے لفظوں کا معنی نکال سکتے ہیں۔ اور جو عربی قرآن میں جو عربی زبان ہے، اس کے سمجھ لیں کہ 80% الفاظ جو ہیں وہ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں سیم روٹ ورڈ سے، ہم ایک خاص سانچہ استعمال کرتے ہیں اردو میں، ہم اس کی گردان نہیں یوز کرتے مگر ایک خاص سانچہ یوز کرتے ہیں، تو وہ ہم اردو اسپیکنگ لوگوں کو اس کی وجہ سے روٹ ورڈ کا جو ترجمہ ہوتا ہے وہ بہت آسانی سے یاد ہو جاتا ہے۔ میں صرف ایک آپ لوگوں کو مثال کے طور پر بتاؤں گی کہ اردو کے اگر ہم 2-4 آیات پڑھتے ہیں تو اردو کے کتنے الفاظ اس میں ہوتے ہیں جو ہم اردو میں اس کی کوئی نہ کوئی فارم میں اس کو ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں، وہ انشاءاللہ تھوڑی دیر میں کوشش کر کے میں بتاؤں گی۔ تو ابھی ہم یہ جو اس پیج پر غور کرتے ہیں، لاسٹ ویک ہم نے کچھ علامات جانی تھی، آپ لوگوں کو یاد ہوگی کہ افعال جو ہے وہ یا سے شروع ہوتے ہیں، تا سے شروع ہوتے ہیں، حمزہ سے شروع ہوتے ہیں اور نون سے شروع ہوتے ہیں، اور یہ جو علامات ہے یہ ہمیں بتاتی ہے کہ کام کرنے والا ایک آدمی ہے یا زیادہ آدمی ہے، یا کام کرنے والا اس وقت میرے سامنے موجود ہے، یا میں خود کام کر رہی ہوں، یا مطلب یہ کہ کوئی عورت کام کر رہی ہے، یعنی یہ چیزیں ہمیں یا تا حمزہ نون سے ہمیں ان چیزوں میں مدد ملتی ہے۔ اب آج کا جو ہم پڑھیں گے، واو پر جزم ہے اور واو بعد میں الف ہے یہاں، اور واو پر جزم اور بعد میں نون، اور یا پر جزم اور بعد میں نون زبر۔ اب یہ جو علامات ہوتی ہیں، آپ نے خود جو لوگ قرآن کو ذرا غور سے پڑھتے ہیں وہ سمجھیں گے کہ بہت دفعہ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جس کے آخر میں یہ چیزیں ہوتی ہیں، کبھی واو نون ہوتا ہے، کبھی یا نون ہوتا ہے، کبھی خالی واو ہوتا ہے یا حمزہ الف کے ساتھ۔ تو یہ اگر آپ لوگوں کو ان کا ہونے سے ترجمے میں کیا فرق آتا ہے یہ پتہ چلے گا، تو انشاءاللہ آپ کے لیے ترجمہ آسان کرنا بہت ہی، یعنی ترجمہ یاد کرنا بہت ہی آسان ہوگا، بلکہ
یعنی کہ اگر کوئی بات بھول بھی گئی تو آپ نے جو سمجھ کے یہ چیزیں دیکھی ہوئی ہیں، یہ چیزیں سمجھی ہوئی ہیں، تو آپ کو خود سے بھی آ جائے گا انشاءاللہ۔ اب جیسے دیکھیں، یہ تینوں علامتیں ہمیشہ الفاظ کے آخر میں آتی ہیں اور جمع مذکر کو ظاہر کرتی ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ یہ واحد کے آخر میں نہیں آتی ہے، یہ جمع کے آخر میں آتی ہے، یا تو فعل جمع ہو یا اسم جمع ہو، دونوں میں یہ واو نون اور یا نون آ سکتے ہیں۔ یا نون فعل میں نہیں آتا، یا نون صرف اسم میں آتا ہے آخر میں۔ اب دیکھیں، واو پر جزم اور حمزہ، نہیں حمزہ نہیں ہے، سوری الف ہے۔ دیکھیں حمزہ اور الف کا بھی ترجمہ میں آپ لوگوں کو فرق بتا دیتی ہوں۔ یہاں پر جب الف آخر میں ہو، ٹھیک ہے، یعنی کہ آخر میں یہ علامت ہو الف کی، الف بنا ہوا ہو، تو یہ الف ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کسی لفظ کے آخر میں۔ لیکن جو شروع میں ہوتا ہے الف، یہ الف نہیں ہوتا عام طور پر، ٹھیک ہے، یہ حمزہ ہوتا ہے۔ تو جیسے اب یہاں پر دیکھیں، یہ لفظ کے آخر میں یہ آمنو، آخر میں جو ہے یہ الف ہے، اور شروع میں یہ ہے، یہ اس کو ہم حمزہ کہتے ہیں عربی میں، ٹھیک ہے۔ اردو میں ہم الف خڑا زبر آ پڑھتے ہیں، مگر یہ اصل میں عربی زبان میں اس کو حمزہ کہیں گے ہم، یہ حمزہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھیں، یہ علامت عموماً فعل کے آخر میں آتی ہے اور اس کا ترجمہ عموماً سب کیا جاتا ہے، یعنی اس سے جمع کا اظہار ہوتا ہے کہ یہ جمع ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں، آمنو، آمنو وہ سب ایمان لائے، تو سب کا ترجمہ کہاں سے ہمیں پتہ چلا؟ یہ اس واو الف سے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اعلمو تم سب جان لو، یہ فعل امر ہے، ٹھیک ہے۔ آمنو وہ سب ایمان لائے، یہ فعل مضارع ہے، اور یہ فعل یہ اعلمو یہ فعل امر ہے، یعنی حکم دیا جا رہا ہے۔ تو فعل امر جو ہوتا ہے اس کے آخر میں بھی عام طور پر یہ علامت ہوتی ہے کہ جزم والا واو ہوتا ہے اور الف ہوتی ہے۔ پھر قالو انہوں نے کہا، سوری یہاں میں نے مسٹیک کی، یہ فعل ماضی ہے، ٹھیک ہے، جمع ہے اور فعل ماضی ہے، یہ جو ہے حمزہ جو ہے یہ مضارع کی علامت نہیں ہے، بلکہ یہ وزن کے لیے، ٹھیک ہے۔ آمنو وہ سب ایمان لائے۔ اچھا، پھر قالو انہوں نے کہا، ان سب نے کہا، علمو ان سب نے عمل کیا، عملو، یا دیکھیں یہاں عین لام میم تھا، یہاں عین میم لام، عمل، ٹھیک ہے، اور یہ علم، یہ ہم دونوں لفظ اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ ان سب نے عمل کیا۔ اطیعو تم سب اطاعت کرو۔ اب آپ لوگ ذرا سا غور کریں کہ یہ فعل امر ہے یا فعل ماضی یا فعل مضارع ہے، تو انشاءاللہ آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ فعل امر ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اب ہمیں دیکھیں، اب ہمیں یہ تو ایک ہی بات ہو گئی، جیسے ماضی میں بھی ایسا تھا اور امر میں بھی، تو یہ ہمیں کانٹیکس سے پتہ چلے گا، ٹھیک ہے۔ ہم آیت پڑھیں گے تو آیت کے کانٹیکس سے ہمیں اندازہ ہو جائے گا، اس میں کنفیوژن نہیں ہوگا آپ کو۔ پھر دخلو وہ سب داخل ہوئے، یہ اب اگر غور کریں ترجمے پر تو پتہ چلے گا یہ فعل ماضی ہے۔ اچھا، کفرو ان سب نے کفر کیا، اعبدو اب یہاں پر آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ تم سب عبادت کرو، یہ واو اور الف امر کے لیے ہے۔ تو فعل امر کی ایکچولی یہ پہچان ہوتی ہے کہ اس میں آخر میں جزم ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ عام طور پر مضارع اور ماضی میں جزم نہیں ہوتی اور نہ اسم میں آخر میں سکون نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، لیکن فعل امر میں آخر میں سکون ہوتا ہے، یہ کس کی علامت ہے۔ لیکن پھر فرق صرف آپ کو یہاں پر فعل ماضی اور فعل امر میں صرف یہ فرق ترجمے سے آ جائے گا آپ کو انشاءاللہ۔ جاہدو تم سب جہاد کرو، جہادہ روٹ ورڈ ہے، دیکھیے یہ جو بلیک میں ہے یہ اتیو تو اور واو اور عین یہ روٹ ورڈ ہے اس کا، اور امنا روٹ ورڈ ہے، علما روٹ ورڈ ہے، عملہ روٹ ورڈ ہے، داخلہ روٹ ورڈ ہے، اور یہ جو باقی جو ہے یہ سانچے کے
الفاظ ہیں ایکسٹرا. اور بدو تم سب عبادت کرو، جاہدو تم سب جہاد کرو، خرجو وہ سب نکلے. اچھا یہ تو ہو گیا واو، آخر میں جزم والا واو اور الف. اب دیکھیں واو پر سکون اور نون زبرنا، یہ علامت کبھی اسم اور کبھی فعل کے آخر میں آتی ہے، اور اس کا نون ہمیشہ زبر والا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو واو نون یہ علامت کبھی اسم اور کبھی فعل کے آخر میں آتی ہے، اور اس کا نون ہمیشہ زبر والا ہوتا ہے. اب دیکھیں مسلمونا، مسلمونا یہ جمع ہے اسلام لانے والے سب مرد، اور مسلم اس کی واحد ہو جائے گی. واو نون ہٹانے سے ایک مسلمان، واو نون لگانے سے زیادہ مسلمان، اور مرد یہ مذکر کا صیغہ ہے، وہ سب ایمان لائے. اچھا پھر منافقون منافقت کرنے والے سب مرد، آمرون حکم دینے والے سب مرد، ينفقون وہ سب خرچ کرتے ہیں. اچھا دیکھیے اب یہاں تک یہ اسم تھا. ٹھیک ہے، یہ بھی اسم ہے، اور یہ آمرون حکم دینے والے مرد، یہ سب کیا ہے؟ یہ اسم ہے. لیکن یہاں پر ينفقون یہ فعل ہے، کیونکہ آپ کو یہاں پر فعل کی علامت نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے، ينفقون وہ سب خرچ کرتے ہیں. اور وہ کا معنی کہاں سے آیا؟ اس لیے کہ یہ یا سے شروع ہو رہا ہے. پھر یعلمون، اب آپ غور کریں گے آپ کو خود پتہ چلے گا کہ یہ فعل ہے یا اسم. تو یہ فعل مضارع ہے کیونکہ یا سے شروع ہو رہا ہے. یکذبون وہ سب جھوٹ بولتے ہیں، پھر یہ بھی فعل ہے. تکتمون، تکتمون یہ بھی فعل ہے، یا مضارع کی علامت ہے، اور تا سے شروع ہو رہی ہے. تو ترجمے میں کیا ہے؟ تم سب چھپاتے ہو. کتما، کتما کا مطلب ہوتا ہے مضارع چھپانا. کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ فعل مضارع یعنی کہ فیوچر ٹینس. مگر اوکے. دیکھیے انگریزی میں پریزنٹ ٹینس، پاسٹ ٹینس اور فیوچر ٹینس تین الگ الگ ہوتے ہیں، مگر عربی زبان میں پاسٹ ٹینس تو ہوتا ہے، لیکن جو پریزنٹ اور فیوچر ٹینس جو ہوتا ہے وہ دونوں اس میں آ جاتے ہیں. اب دوسری علامات لگنے سے ترجمہ یا تو فیوچر کا آئے گا یا پریزنٹ کا آئے گا. جیسے ستک تمونا سین لگا دے. ٹھیک ہے، ستک تمونا، تو اب یہ ڈیفینیٹلی فیوچر ہو گیا سین لگانے سے، اور تک تمونا جو ہے وہ پریزنٹ ہو گیا. تو آئی ہوپ سمجھ میں آئی بات. جی 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 بالکل. اچھا پھر کافرون کفر کرنے والے مرد، قانتون فرما برداری کرنے والے مرد، ظالمون ظلم کرنے والے سب مرد، یؤمنون یہاں پر پھر سے فعل آ گیا وہ سب ایمان لاتے ہیں. تشکرون تم سب شکر ادا کرتے ہو، یہ بھی فعل آ گیا. یقتلون وہ سب قتل کرتے ہیں، یظلمون وہ سب ظلم کرتے ہیں. تو دیکھیں یؤمنون سے وہ، اور تشکرون سے تم، تا کی وجہ سے اور یا کی وجہ سے. اب ہے یا پر سکون اور نون زبرنا یہ علامت اسموں کے آخر میں آتی ہے، اس کا ترجمہ بھی سب کیا جاتا ہے. یا سکون والا اور نون پر زبر یہ فعل میں نہیں آتا. ٹھیک ہے، اب دیکھیں مسلمینا سب اسلام لانے والے مرد. اب دیکھیں تو پھر مسلمونہ کا بھی یہی ترجمہ تھا اور مسلمینہ کا بھی یہی ترجمہ ہے، تو پھر کیوں ایسا ہے؟ تو دیکھیں جب اسلام لانے والے، ٹھیک ہے، یہ جو ہے مرفوع حالت میں، یعنی کہ فاعل کی حالت میں جو انسان کام کر رہا ہوتا ہے اس کو ہم فاعل کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اور وہ اس کی حالت مرفوع ہوتی ہے جو واو نون سے شروع ہوتی ہے، واو نون میں ہوتا ہے اس میں. لیکن مسلمینہ جو ہے یہ منصوب حالت میں ہے. اب منصوب حالت میں یا تو مفعول ہوتا ہے کہ جس کو مسلمان بنایا گیا، ٹھیک ہے، یا پھر کوئی ایسے گرامر کی کچھ اور سچویشنز ہوتی ہے
جس کی وجہ سے منصوب اسم منصوب ہو جاتا ہے. تو یہ تو یہ ذرا سا پروناؤن ہوا نا، سوری پروناؤن ہوا، ناؤن کی جگہ پروناؤن. نہیں، پروناؤن نہیں ہے، مسلم اسم موجود ہے نا. پروناؤنس ہم آگے پڑھیں گے. پروناؤنس جو ہوتے ہیں ہا، ہو، ہم، تم، نو یعنی کہ نحنو، وہ پروناؤنس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اب مسلمینہ جو ہے یہ ابھی کے لیے صرف اتنا یاد کریں کہ ترجمہ دونوں کا سملر ہے، مسلمونہ کا اور مسلمینہ کا، لیکن ان کی حالت جو ہے اس کی مرفوع حالت ہے اور اس کی منصوب حالت ہے. اور مرفوع حالت میں موسٹ آف دا ٹائم کام کرنے والا ہوتا ہے، یعنی جو ایکٹیو ہوتا ہے، جو ناؤن وہ مرفوع حالت میں ہوتا ہے. اور مرفوع حالت جو ہوتی ہے وہ یعنی کہ نیچرل جس کو کہتے ہیں نا کہ ڈیفالٹ جیسے ہم کہتے ہیں کہ عام طور پر یہی حالت ہوتی ہے اسم کی. لیکن کچھ ایسے اسباب ہو جاتے ہیں جو اس کو منصوب حالت میں کر دیتے ہیں، تو یہ منصوب حالت ہے. ٹھیک ہے. اب منصوب اور مجرور حالت، اب اس کے زیادہ میں اس میں نہیں پڑھنا چاہ رہی کیونکہ یہ پھر گرامر والا معاملہ ہے. بس میں بتانا یہ چاہ رہی ہوں کہ مسلمین آئے یا مسلمون آئے، یہ دونوں کا مطلب زیادہ لوگ جو کہ اسلام لائے. ٹھیک ہے. جمع کا لفظ ہے یہ. کافرینہ سب کفر کرنے والے، الصابرینہ سب صبر کرنے والے. انشاءاللہ اگر جب ہم ایکچوئل ترجمے پہ آئیں گے اور مجھے یہ فرق نہ دکھے گا کہیں تو میں آپ کو زیادہ ایکسپلین کروں گی کہ یہ کس وجہ سے منصوب ہے یا کس وجہ سے مرفوع ہے انشاءاللہ. خالدینہ سب ہمیشہ رہنے والے، الصابرینہ سب صبر کرنے والے، شاکرینہ سب شکر ادا کرنے والے، ساجدینہ سب سجدہ کرنے والے، مشرکینہ سب مشرک کرنے والے، راکعینہ سب رکوع کرنے والے، ظالمینہ سب ظلم کرنے والے، متقینہ سب تقوی اختیار کرنے والے. تو یہ سب ہو گئے اسم. ٹھیک ہے. اب یہاں پر کوئی بھی فعل نہیں تھا کیونکہ یا پر سکون اور نون زبر نہ پر فعل نہیں ختم ہوتے. ٹھیک ہے. دیکھیں یہاں پر ذرا سا آپ غور کریں، غیر المغضوبی علیہم ولدالین. ٹھیک ہے. اب دیکھیں دالین تو دالون بھی ہوتا ہے اور دالین بھی، لیکن یہاں پر یہ منصوب حالت میں ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اس کا یہ جو ترجمہ ہے یہ جو گمراہ ہوئے تو یہ اس وجہ سے یعنی کہ یہ غیر المغضوبی یہ مضاف لے آیا تو یہ الضالین اس کی وجہ سے منصوب حالت میں ہے. لیکن اس کی جس کو سمجھ آئے وہ ٹھیک ہے، نہ آئے تو کوئی بات نہیں، صرف یاد رکھیں اس کو. تا گول تا اور الف اور تا آخر میں، یہ دونوں علامات مؤنث اسما کے آخر میں آتی ہے. عموماً ان کا الگ اردو ترجمہ کرنا ممکن نہیں ہوتا. گولتا یہ علامت واحد مؤنث کو ظاہر کرتی ہے. عام طور پر جو اسم ہوتے ہیں ان کے آخر میں گولتا ہے تو آپ کیا سمجھیں گے کہ یہ مؤنث ہے. جیسے اردو میں بھی کچھ چیزیں مذکر ہوتی ہے، کچھ مؤنث ہوتی ہے. آسمان کے مقابلے میں زمین مؤنث ہے. زمین کو ہم جب بات کرتے ہیں تو مؤنث کے صیغے سے کرتے ہیں، آسمان کی بات کرتے ہیں تو مذکر کی طرح کرتے ہیں. تو مسلمتن تو یہ اسلام لانے والی مؤنث یعنی عورتیں، فیمیل. تو قریتن بستی یہ واحد ہے. ٹھیک ہے. سوری اسلام نہیں، یہ بھی واحد ہے، میں نے غلط ترجمہ کیا. مسلمتن اسلام لانے والی یہ واحد کا صیغہ ہے لیکن مؤنث کا ہے. قریتن واحد مؤنث، بستی کا لفظ جو ہے ہم اردو میں بھی اس کو مؤنث کی طرح کرتے ہیں اور عربی میں بھی یہ مؤنث کی طرح ہی استعمال ہوتا ہے. الحیات زندگی، تو زندگی بھی مؤنث کا لفظ ہے اور یہ ہم اردو میں بھی اس کو زندگی مؤنث کے طور پر یوز کرتے ہیں. شجرتن کا مطلب ہوتا ہے درخت. اردو میں ہم درخت کو مذکر کی طرح کرتے ہیں لیکن عربی میں شجرتن مؤنث ہوتا ہے. پھر دلالتن گمراہی، کافرتن
کفر کرنے والی، توبتن توبہ، عداوتن دشمنی، امتن امت، آخرتن آخرت، طائفتن ایک گروہ جماعت، جنتن باغ، رحمتن رحمت، قلیلتن تھوڑی، امرأتن عورت، آیتن نشانی، مطہرتن پاکیزہ، نعمتن نعمت۔ اب یہ سارے کیا تھے؟ گول تا تھا آخر میں، اور یہ مؤنث ہیں۔ پھر آخر میں الف اور تا، یہ علامت جمع مؤنث کو ظاہر کرتی ہے، اور ترجمہ سب کا ہوتا ہے۔ تو جیسے کہ اس کا الگ سے اگر آپ کہیں تو کوئی ترجمہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، الف اور تا کا، لیکن یہ الف کو عموماً کھڑی زبر کے سے ظاہر کیا جاتا ہے اس میں۔ کبھی کبھی پوری الف ہوتی ہے، لیکن عام طور پر کھڑی زبر ہوتی ہے یہاں پر۔ مسلماتن مسلمان عورتیں، قانتاتن فرما بردار عورتیں، یہاں پر کھڑا زبر ہے اور یہاں پر الف پورا لکھا ہے، لیکن یہ دونوں سیم ہی سمجھے جائیں گے، ٹھیک ہے، الف اور تا آخر میں۔ کافرتن کفر کرنے والی سب عورتیں، سیئاتن گناہ جمع، خطواتن خطواتن نقش قدم نقش قدم جمع، مؤمناتن ایمان لانے والی سب عورتیں، عابداتن عبادت کرنے والی سب عورتیں، صادقاتن سچ بولنے والی سب عورتیں، حسناتن نیکیاں، ظلماتن اندھیرے۔ لیکن دیکھیں عربی زبان میں آپ کتنا بھی گرامر بھی پڑھیں گے، کچھ بھی کریں گے، آپ کو پتہ چلے گا کہ جو ہم سیکھ رہے ہیں وہ اکثریت کی چیزیں ہیں، لیکن تھوڑے سے آؤٹ آف جیسے کہ آؤٹ آف آرڈینری ورڈز ہوتے ہیں، جو کہ اب یہاں پر دیکھیں گول تا جو ہے کبھی کبھی مؤنث کی نہیں ہوتی ہے، جیسے طلحتن مردوں کا نام ہوتا ہے عربی میں، لیکن آخر میں طلحتو تا ہے، گول تا ہے۔ حذیفۃ یہ بھی آخر میں گول تا ہے، یہ مرد کا نام ہے۔ اسامۃ مرد کا نام ہے مگر گول تا آخر میں آتی ہے۔ سلامتوں کا بھی سیم ہے۔ ملائکتن ملائکہ فرشتے، تو آخر میں جو گول تا ہے یہ عورتوں کے لیے نہیں ہے، ٹھیک ہے، مؤنث کے لیے نہیں ہے۔ آلہتن الہن، السنتن افئدتن وغیرہ، ٹھیک ہے، یہ جو ہے الفاظ یہ مستثنیٰ ہے، یعنی کہ یہ عام رول سے ہٹ کر ہیں۔ عام رول یہ ہے کہ گول تا ہو تو مؤنث ہوتے ہیں سب، لیکن کچھ اسماء جو ہے وہ اپنے استثناء رکھتے ہیں، یعنی کہ مؤنث کا معنی ان میں نہیں ہوتا لیکن پھر بھی گول تا ہوتی ہے، لیکن یہ بہت کم ایسا ہوتا ہے، اور جب آتے ہیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اچھا اب دیکھیں تھوڑا سا ایک اور چیز سمجھ لیں پھر ہم ترجمے پہ چلتے ہیں۔ تا زبر تا، تا زیر تی، تا پیش تو اور تا سکون، یہ چاروں علامات فعل کے آخر میں آتی ہیں، ان کی موجودگی میں گزرے ہوئے زمانے کا ترجمہ کیا جاتا ہے، یعنی کہ یہ جو چار تا ہیں زبر زیر پیش اور سکون کے ساتھ، یہ فعل ماضی کی علامت ہے، ٹھیک ہے، فعل ماضی کا مطلب ہے پاسٹ ٹینس، کام ماضی میں ہوا ہے۔ اچھا تو جب تا زبر تا ہوتا ہے تو یہ علامت واحد مذکر کے لیے استعمال ہوتی ہے، اس کا ترجمہ ہوتا ہے تو نے، تو جیسے خلقتا تو نے پیدا کیا، قتلتا تو نے قتل کیا، رزقتا تو نے رزق دیا، دخلتا تو داخل ہوا، علمتا تو نے جانا، انعمتا تو نے انعام کیا، سالتا تو نے سوال کیا، سمعتا تو نے سنا۔ دیکھیں عام طور پر اسم کے آخر میں ایک زبر یا ایک پیش نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، یا تو تن یعنی تنوین ہوتی ہے، تو آخر میں جب تا ان علامات کے ساتھ آتی ہے تو یہ فعل ماضی ہوتا ہے، یہ اسم نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ سالتا تو نے سوال کیا، سمعتا تو نے سنا، قلتا تو نے کہا، آمنتا تو ایمان لایا۔ اور تا کے اوپر اگر کسرہ ہے تی تو یہ علامت واحد مؤنث کے لیے استعمال ہوتی ہے، اس کا ترجمہ ہوتا ہے تو نے، جیسے جئتی تو آئی، خفتی تو ڈری، امتلاتی تو بھر گئی، امتلاتی تو بھر گئی۔ ملا کا مطلب ہوتا ہے
کسی چیز کا بھر جانا. ہم نے دعا میں آتا ہے مل السماوات والارض، زمین و آسمان بھر جائے اتنا. اللہ کے لیے ہم جب ایک دعا ہے جس میں اللہ کی تعریف کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اللہ تیرے لیے اتنی تعریف جتنا زمین و آسمان بھر جائے. تو امتلأتی، تو بھر گئی. اور ایک آیت ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ جہنم سے پوچھے گا کیا تو بھر گئی؟ تو جہنم کہے گی کیا کچھ اور لوگ بھی ہیں، یعنی وہ اس کے پاس ابھی گنجائش ہے. ابھی خفتی، تو ڈری، کنتی، تو مؤنث ہے، تاپس تو، یہ علامت واحد مذکر مؤنث کے لیے استعمال ہوتی ہے. میں نے، انعام تو، میں نے انعام کیا، چاہے مذکر کہے یا مؤنث کہے، ٹھیک ہے، دونوں کے لیے یہی ہوتی ہے. ظلم تو، میں نے ظلم کیا، رزق تو، میں نے رزق دیا، خرج تو، میں نکلا یا نکلی، علم تو، میں نے جانا، خلق تو، میں نے پیدا کیا، فضل تو، میں نے فضیلت دی، قتل تو، میں نے قتل کیا، دخل تو، میں داخل ہوا یا ہوئی، امر تو، میں نے حکم دیا. تو انشاءاللہ یہ اچھا اب تا پر سکون والی ابھی باقی ہے. یہ علامت واحد مؤنث کے لیے استعمال ہوتی ہے. ترجمہ ہے وہ مؤنث. دیکھیں تا زبر تا اور تا زیر تی دونوں جو تھے وہ تم کے لیے تھے، ٹھیک ہے، اور تا پر تو میں کے لیے تھا. اب تا پر سکون ہے تو واحد مؤنث وہ عورت، ٹھیک ہے. صدقت، اس مؤنث نے سچ کہا. کذبت، اس مؤنث نے جھوٹ بولا. داقت، وہ تنگ ہوئی. اشارت، اس مؤنث نے اشارہ کیا. قالت، اس مؤنث نے کہا. کسبت، اس مؤنث نے کمایا. جاءت، وہ مؤنث آئی. اچھا اگر تا کو سکون، تا پر سکون ہو تو اگلے لفظ سے ملا کر پڑھنے کی ضرورت ہو تو جزم کو زیر میں بدل دیا جاتا ہے. دیکھیے کبھی کبھی قرآن میں چونکہ ہم ملا کر پڑھتے ہیں نا، لفظوں کو، ایک ایک لفظ کو الگ سے نہیں پڑھتے جب ہم تلاوت کرتے ہیں، تو جب کبھی کوئی ایک لفظ جو ہے وہ سکون، تا پر سکون پر ختم ہوا تو پھر ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ ملانے کے لیے اس کو اگلے لفظ سے ملائیں گے کسرہ کے ساتھ. جیسے وقعت تھا، خشعت تھا، تو اس کی تا پر سکون کو درج ذیل مقامات پر اگلے لفظ سے ملاتے ہوئے زیر دی گئی ہے. مثلا اذا وقعت الواقعہ، تو یہاں پر یہ اصل میں تھا وقعت، ٹھیک ہے، تا پر سکون تھا کہ قائم ہو گئی قیامت، ٹھیک ہے. لیکن اس کو ہم نے چونکہ عربی قرآن کو ہم ملا کر پڑھتے ہیں لفظوں کو، تو اس سکون کو تو ہم آگے نہیں ملا سکتے نا، سکون والے لفظ پہ تو ٹھہر جاتے ہیں ہم. لیکن یہاں پر چونکہ ٹھہرنا نہیں ہے تو وقعت الواقعہ، جب واقعہ ہو جاتی ہے، واقعہ ہونے والی. خشعت الاصوات للرحمن، پست ہو جائیں گی آوازیں رحمان کے سامنے، ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ یہ یہاں تک ہمارا آج کا یہ تھا. اب ہم قرآن کے پر چلتے ہیں، انشاءاللہ ترجمہ کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا بإذن ربہم. اب دیکھیں یہ آیت میں نے پڑھی، انشاءاللہ آپ لوگوں کو اس کا بہت سے لوگوں کو سمجھ میں آیا ہوگا. ادخلا کسی کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ فعل کون سا ہے؟ ماضی ہے یا مضارع ہے؟ فعل ماضی ہے اور یہ مجہول ہے. ماشاءاللہ. دیکھیں مجہول فعل وہ ہوتا ہے جس میں ہمیں فاعل کا پتہ نہ چلے، ٹھیک ہے. تو جب فاعل کا پتہ نہیں چلتا تو اس کی پھر علامت، جیسے اب دیکھیں ادخلا ہوتا تو یہ ادخلا خا پر زبر ہوتا اور الحمزہ پر زبر ہوتا تو یہ ایکٹیو ہوتا، ٹھیک ہے. اب ادخلا جو ہے یہ حمزہ پر دمہ اور خا جو ہے تیسرا لفظ ہے، اس کے نیچے زیر ہے. تو اس طرح سے عام طور پر یہ جو ہوتا ہے، یہ فعل جو ہوتا ہے وہ فعل پیسیو ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اچھا ادخل الذین آمنوا، نسیمہ یہ ماضی کیسے ہو گیا؟ مجھے تو لگتا ہے یہ مضارع ہے کہ یہ ابھی وہ کیے جائیں گے.
ہاں ماشاء اللہ. دیکھیے مضارع کے لیے اس پر دمہ ہے نا، الف پر حمزہ پر دمہ ہے، تو عام طور پر مضارع میں بھی کبھی دمہ آ سکتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن اگر دمہ کے ساتھ ساتھ یہ خا پر کسرہ ہے نا، یہ دو چیزیں آپ کو بتائیں گی کہ یہ تو پیسو یہ ہے. اس کا مطلب وہ کیے گئے یا کیے جائیں گے؟ کیے گئے. اس ماضی، ہاں یہ ماضی ہے، ٹھیک یہ ہے. ماضی. لیکن داخل کیے جائیں گے کیوں ترجمہ ہے، میں آپ کو اس کے لیے تھوڑا سا سمجھنا پڑے گا. دیکھیے قرآن میں جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جنت میں داخل ہوئے، جہنم میں ہوئے، حساب ہوا، تو ان چیزوں کے لیے وہ سب تو قیامت میں ہوگا نا. لیکن اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہمیشہ ماضی کا صیغہ استعمال کرتے ہیں. کیوں؟ دیکھیے فائدہ ہے اس میں. فعل مضارع کی جگہ پہ فعل ماضی استعمال کر کے کوئی بات کرتا ہے تو اس میں تاکید آ جاتی ہے کہ سمجھ لو کہ کام ہو گیا، ٹھیک ہے. ایک تو ہم کہیں گے کہ داخل کیے جائیں گے، تو اب اس میں تاکید نہیں ہے. لیکن جب اس کو پاسٹ سے کہہ دیا گیا تو جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سمجھ لو کہ ہو گیا، ٹھیک ہے، یہ مطلب دیتا ہے ہمیں. اس لیے ادخلا پاسٹ ٹینس ہے، مگر ترجمہ یہاں پر داخل کیے جائیں گے ہے. بات سمجھ آ گئی؟ داخل کیے تو یہ اس میں پھر وہ ماضی ہو گیا نا، آئی تھنک. نہیں، کیے جائیں گے. بھئی جنت میں تو ابھی تو جنت میں تو ہم کوئی نہیں داخل ہوا نا، اس لیے میں سمجھا بالکل. رہی. ٹھیک ہے، جی جنت میں تو جب ہاں جنت کی بات تو مضارع سے ہونی چاہیے تھی نا، کیونکہ جنت میں تو ابھی کوئی داخل نہیں ہوا. لیکن یہ اللہ تعالیٰ ایک انداز ہے اللہ تعالیٰ کا یہ، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فرما رہے ہیں کہ جب میں بات کر رہا ہوں کہ داخل ہوں گے تو سمجھ لو کہ ہو گئے، ٹھیک ہے، یہ مطلب ہے. اچھا، تو ادخلا ویسے ٹیکنیکل یہ پاسٹ ٹینس ہے اور وہ ہے پیسیو ہے، ٹھیک ہے. لیکن یہاں ترجمہ کیا کریں گے؟ داخل کیے جائیں گے. الذین، اب باقی کا ترجمہ آسان ہے، الذین آمنوا وعملوا الصالحات ہے، یہ آپ لوگوں کو سب کو آتا ہے. جی پھر جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، یہ بھی آپ کو سب آتا ہے ماشاءاللہ. جی جی پھر بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، تو رب کے اذن سے، یہ ترجمہ آپ کو آ گیا تھا سب کو یہ جی بِإِذْنِ جی. رَبِّهِمْ. ہاں ماشاءاللہ. تو یا با مطلب ساتھ، اور اذن مطلب اللہ کی اجازت سے، اللہ کے اذن سے. ہم اردو میں بھی اذن بولتے ہیں. اچھا، تو یہاں پر ایک فائدہ ہے. دیکھیں یہ جو بات کہی گئی کہ اللہ کے اذن سے، تو دیکھیں اوپر تو کہا گیا کہ جنہوں نے نیک اعمال کیے، ایمان لائے، ان کو جنت میں وہ داخل کیے جائیں گے. پھر آخر میں یہ کہہ دیا گیا کہ اللہ کے اذن سے. تو ہمیں کیا سمجھنا ہے کہ انسان صرف اپنے اعمال سے، نیک اعمال سے جنت کا حقدار نہیں بن جاتا، ٹھیک ہے. اپنے ایمان اور نیک اعمال سے کوئی انسان حقدار نہیں بنتا، بلکہ صرف اللہ کی رحمت سے اللہ ہمیں جنت میں داخل کرے گا انشاءاللہ. تو یہ بتایا گیا یہاں پر. تو پھر تحیتہم فیہا سلام. تحیہ ہا یا سے مطلب دعائے خیر ہے، فیہا اس میں سلام. جنت میں لوگ ایک دوسرے سے کس طرح کلام کریں گے؟ سلام کے ساتھ، جیسے ہم دنیا میں ہمیں سکھایا گیا. السلام علیکم. اور فرشتے بھی سلام کریں گے، اور سلام جو ہے وہ سلامتی کی دعا ہے. اللہ تعالیٰ بھی سلام کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کا سلام کا مطلب یہ ہوگا کہ تم اب سلامتی میں آ چکے ہو، اللہ تعالیٰ ہمیں سلامتی میں داخل کر چکا ہوگا انشاءاللہ. پھر علم ترا، علم ترا، علم کا مطلب آتا ہوگا سب کو. جی دو الفاظ ہیں، آ اور لم. کیا نہیں ترا، تو نے دیکھا دیکھا. تم نے. کیف ضربا، کیفہ کا معنی آتا ہوگا سب کو. جی جی. ضرب اللہ مثلا، ضربا کا مطلب بھی آتا ہوگا بیان. بیان فرمائی، مثال. اللہ نے کلمتن طیبتن. دیکھیں اب یہاں پر دو اسم آئے ہیں، ٹھیک ہے، ایک کلمتن اور طیبتن. جب دو اسم اس طرح ساتھ ساتھ آتے ہیں قرآن میں، اور دونوں پر آخر میں سیم علامت ہوتی ہے، دو پیش اگر ہے، دو زبر ہے، دو زیر ہے، تو وہ جو بعد والا ہوتا ہے وہ
اس پہلے والے کی صفت ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو کلمہ پاکیزہ، ٹھیک ہے. ہم اردو میں صفت جیسے بولتے ہیں کہ پاکیزہ لڑکی، ٹھیک ہے، پاکیزہ کلمہ. عربی میں پہلے کلمہ آتا ہے، پھر اس کی صفت آتی ہے، صحیح ہے. اور اس کی پہچان، ہاں، موصوف پہلے آتا ہے. موصوف کا مطلب جس کی صفت بتائی جا رہی ہے. اور علامت صفت اور موصوف کی یہ ہوتی ہے کہ دونوں پر سیم آخر میں اعراب ہوتا ہے، یا تنوین ہے تو دونوں پہ تنوین، زبر تنوین ہے، زیر تنوین ہے، پیش تنوین ہے، تو دونوں پہ سیم ہوگی. کا شجرتن طیبتن، کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جیسے مانند مانند. ہاں، شجر کا مطلب ہوتا ہے درخت، طرح اور طیبتن تو مانند پاکیزہ درخت کے. اصلها، اصل کا معنی آتا ہے آپ لوگوں کو کیا ہوتا ہے؟ روٹ. ہاں، جڑ یا روٹ، ٹھیک ہے. تو اصلها، اس کی جڑیں، ثابتن فرعها فی السماء. ثابت کا مطلب ہوتا ہے مضبوط، ٹھیک ہے. تو فرعها فرع جو کہتے ہیں شاخیں، اس کی شاخیں فی السماء آسمان میں. اچھا، اب ایک سوال ہے یہاں پر، دیکھیے یہاں پر یہ جو طیبتن جو ہے یہ کیا ہے؟ مذکر ہے مؤنث ہے؟ مؤنث نہیں ہے، تا جو ہے. ہاں، یہ مؤنث ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ہا آیا ہے، ٹھیک ہے. اگر جی. یہاں پر ہو آتا تو یہ مذکر کے لیے ہوا آتا ہے، یہاں پر ہا ہے، یہ مؤنث کے لیے ہے، ٹھیک ہے. تو ترجمہ اس کی، دونوں کا مطلب اس کی ہی ہوتا ہے، لیکن ہا زبر ہا الف زبر ہا مؤنث کے لیے آتی ہے. اچھا، تؤتی اکلہا کل حین بإذن ربہم. یہاں پر کتنے لفظ آپ کو نہیں سمجھ آ رہے؟ تؤتی دیتا ہے، عطا ہم کرتے نا، عطا کرنا ہے نا، عطا اللہ سے ہم عطا مانگتے، اللہ کی عطا کر، اللہ میں عطا کر. تؤتی دیتا ہے، اکلہا، اکل کہتے ہیں پھل. ہا کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے؟ مذکر کی طرف، مؤنث کی طرف. توتی، ہاں، شجر کی طرف. ماشاء اللہ. دیکھیں ہا ضمیر جو ہے وہ ہمیشہ پیچھے جاتی ہے، اس کا اسم، یہ جو شجر ہے اس کی بات ہو رہی ہے تو اس کی طرف ہا کا اشارہ ہے. اچھا، اوکے اوکے. تی اکلہا کل حین، ہین کا مطلب ہوتا ہے جب، ٹھیک ہے. تو کل حین ہر وقت، بِإِذْنِ رَبِّهَا اپنے رب کے اذن سے. اور یہ ہا کی ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف. ہاں، یہ بھی ماشاء اللہ، یہ بھی شجر کی طرف جا رہی ہے، ٹھیک ہے. رب کی طرف ہو ضمیر جاتی ہے، ہا نہیں جاتی، کیونکہ ہو مذکر کے لیے. اچھا، اور اوکے، اپنے ربی رب ہا، کی اذن سے. اوکے. تو یعنی کہ اپنے اس، ہاں، جو شجر کا بھی تو رب تو ہمارا بھی ہے، شجر کا بھی ہے. تو جو درخت ہے اس کی جڑیں اپنے اس کے رب کے اذن سے آسمان میں جاتی ہے اوپر. دیکھیے سبحان اللہ، اللہ کے اذن سے ایون درخت کی جڑیں بھی لمبی ہوتی ہیں، ورنہ وہ وہیں رہ جائے. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. اسی طرح اللہ بیان کرتا ہے اللہ مثال، یہ اسی مثالوں سے اللہ بیان. مثالیں. ہاں لام ماشاء اللہ، لام الف لام زبر ہے تو مثالیں. ہاں ماشاء اللہ. الامثال، الامثال مثالیں. یضرب اللہ الامثال مثالیں بیان کرتے ہیں. امثال واحد جمع ہے. جمع جمع. للناس، لوگوں کے لیے، یہ لوگوں بھی کے جمع لیے، ہے. لعلہم یتذکرون. یتذکرون کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ ذکرہ. دال کاف را. ذکرہ. اب دیکھیں، ذکر سے ہے، ذکر. ہاں، تو دال کاف کاف. یہ یا کس چیز کے لیے ہے؟ وہ ہاں ماشاء کے اللہ، لیے ہے. یہ مضارع کی علامت ہے، ٹھیک ہے، صحیح ہے. جی. وہ
ہاں، اور یہ تا جو ہے یہ وزن کا تا ہے، اور جب یہ تا آتا ہے تو اس میں ماضی معنی میں اضافہ ہو جاتا ہے. تو دیکھیں ذکرہ کا مطلب جو ہے ذکر کیا، ذکرہ، اور پھر یتذکرہ، تو یہاں بہت ہی نصیحت پکڑنا، یعنی یہاں پر زور والی بات ہے کہ انسان دیکھیں نصیحت پکڑنے کے لیے انسان کو تھوڑا غور و فکر بھی کرنا پڑتا ہے نا، تو خالی شاید آیا نا، شاید. ہاں لعلہ، شاید، لعلہ کا مطلب شاید ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لعلہم، شاید وہ، تاکہ شاید وہ تاکہ وہ وہ نصیحت پکڑے. یتذکرون، نصیحت پکڑے. اور نصیحت پکڑنے کے لیے یہاں جو الفاظ زیادہ ہے اس سے پتہ یہ ساتھ ساتھ چلتا ہے کہ نصیحت کون پکڑے گا؟ جو غور و فکر کرے گا، جو سوچے گا. زور دیا ہے نا، زور. ہاں، جو زور دے کے، یعنی خالی بس ایک نظر مارنے سے نصیحت نہیں پکڑ لے گا، ٹھیک ہے، جی ایک کوئکلی ہم نے چیز دیکھی اور نظر ہٹا لی، وہ نہیں ہے یہ مگر ہم لوگ جیسے ذکر کو تو ہم لوگ ذکر کو جیسے کوئی ذکر ہاں، کر رہے ہوتے ہیں نا. ہم دیکھیں ذکر کر رہے ہوتے ہیں نا، تو ہم ہاں. کیا، ہم ہمیشہ غور و فکر ساتھ کر رہے ہوتے ہیں ذکر کرتے وقت؟ نہیں، مگر نہیں کر رہے ہوتے نصیحت نا. پھر کیوں آیا؟ نصیحت شاید وہ سوچ کریں، سوری، شاید وہ سوچ کریں، مطلب ہاں، نہیں فکر سوچ نہیں، تدبر تفکر نصیحت سوچ. نہیں، آتی ہے. نصیحت پکڑنا ہی ہاں، میننگ صحیح نصیحت پکڑے. ہے. اوکے. دیکھیں نصیحت کے لیے اصل تو یہ کہ غور و فکر کرنا، ٹھیک ہے، ذکرہ، اس پر یاد کرنا. دیکھ ذکرہ مطلب ہوتا ہے یاد کرنا، ذکرہ، پھر اب اس نے اس کو یاد آیا، تھوڑا کوشش سے یاد آیا، یا تذکرہ، بہت غور و فکر کر کے ایک بات اس کو یاد آ گئی، اس کو سمجھ آ گئی، یعنی کہ اس کو نصیحت مل گئی، ٹھیک ہے. نصیحت مل گئی. جی تو سوچو فکر کریں، اب سوچو فکر کریں. تا کی وجہ سے نا، تا کی وجہ سے. تا کی وجہ سے اس میں، ہاں اس میں جہد آ جاتا ہے، یعنی کوشش کر کے، انسان کو کوشش کرنے کے بعد نصیحت ملتی ہے، غور و فکر کے بعد. یعنی آپ ایک ہم بیان میں جاتے ہیں، ہم کسی کے اچھے ہاں، سی باتیں سنتے ہیں، پھر اس کے بعد لیکن ہم سن کر بس ادھر سے ادھر، پھر 1 منٹ کے بعد ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا اس نے کیا کہا، اس سے نصیحت نہیں ملتی ہے نا. نصیحت ایک بات کو پکڑ کر غور کرتے رہنا، اس پر سوچنا، گہرائی میں جانا، تب نصیحت آتی ہے. ہم بہت سی چیزیں دیکھتے ہیں جس سے نصیحت لینی چاہیے، مگر ہمیں نصیحت نہیں ملتی کیونکہ ہم اس پر زیادہ وقت نہیں لگاتے، سوچ و بچار نہیں کرتے. پھر وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ. اب دیکھیں یہاں پر تن تھا، ٹھیک ہے، اب اس کو تن کو ہٹایا کیوں؟ یہاں پر ست سے ملانے کے لیے، ٹھیک ہے. تو ایک کسرہ کو ہٹا کے یہاں پر یہ نون کی سی ساؤنڈ آتی ہے، خبیثت، نجتست. اگر ہم اس کو تلاوت کے ساتھ پڑھیں گے تو خبیثت دین سے ملائیں گے نا. نجتست، ہاں ٹھیک ہے. یہ چھوٹا سا نون جو ہوتا ہے نا، یہ ایکچولی یا نون نہیں ہوتا، یہ تنوین کی ایک اور، تنوین کا جو دوسرا پارٹ ہوتا ہے اس کو، تنوین میں بھی آخر میں نون کا ساؤنڈ ہوتا ہے نا، اس لیے یہاں پر اس کو ہمیں بتایا گیا کہ یہ اس کو یہاں پر ملا دیا، یا ورنہ تنوین تھی، ٹھیک ہے. لیکن کئی جگہ نون ہوتا ہے یہ چھوٹا، تو اس کے بعد بھی وہ جیسے الذین، نلذین ہوتا ہے تو نہیں الذین تو ہی پڑھنا. وہ ہم پر ہے نا، ہم نے کس طرح پڑھا. دیکھیں اگر آپ یہاں کریں گے شجرتن خبیثہ، یہاں پر رک جائیں گے، ٹھیک ہے، خبیثہ، پھر رکیں گے تو آپ کو ہا، یعنی کہ ہا کا ساؤنڈ سے رکیں گے، ٹھیک ہے. اب آپ اس کو نجتست، نون کو نہیں پڑھیں گے اب، تو آپ پڑھیں گے اجتست، ٹھیک ہے. اوکے، ٹھیک ہے، میں سمجھ. تو یہ ہے. پھر من فوق الارض ما لہا من قرار، اس آیت کا ترجمہ سمجھ میں آ گیا؟ نہیں. وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ، اتنا آیا مطلب. یہاں مثال ایک ناپاک درخت کی. مثال ایسی بری ہے، ہاں مثال اس کی بری ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو مثال کو سمجھایا کہ اجتثت، اکھاڑا گیا، من فوق الارض ما زمین لہا سے، من قرار. زمین سے. ہاں دیکھیں اب جیسے ویڈ اگ جاتی ہے نا، جیسے ہم کوئی یہ کہ کلمہ خبیثہ کی بات ہے، یہ ہم مجھے نہیں سمجھ آئی.
کلماتن خبیثتن یعنی کہ ناپاک کلمات. دیکھیے اب ناپاک کلمات جو ہے وہ یہاں پر جو کلمت طیب تھا، یہ تو اس کا مطلب کلمہ طیب یعنی کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب اس کے مقابلے میں کلمتن خبیثتن کیا ہوگا کہ جس میں شرکیہ باتیں ہوں گی، ہے نا، ہاں کفریہ کلمہ ہوگا، شرک ہوگا، یعنی جو خبیث برے الفاظ ہوں گے وہ اس کی مثال اللہ تعالیٰ، یعنی کہ اب یہاں پر چونکہ ایمان کے مقابلے میں کلمت طیب جو ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار ہے تو ایمان مومن اور ہے. کفر کے بارے میں نا. ہاں تو یہاں پر یہ کفریہ کلمہ ہو گیا کیونکہ مومن کے مقابلے میں کافر. ٹھیک ہے. اور یہاں پر اصل میں شجر جو ہے، دیکھیے ایک حدیث میں کھجور کے درخت کو مومن کی طرح کہا گیا. ٹھیک ہے. تو کھجور یہاں پر شجرتن طیب جو یہاں کہا گیا اس کو حدیث میں کھجور کا درخت کہا گیا کیونکہ کھجور کے درخت میں بڑے فائدے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو مومن اس سے مطلب لیا گیا کہ مومن ایک مفید انسان ہوتا ہے. مومن ہمیشہ دوسروں کا فائدہ کرتا ہے. ٹھیک ہے. دوسروں کو مومنوں سے فائدہ ملتا ہے. اللہ معاف کرے آج کل ایسا نہیں ہو رہا، مگر ایک سچا مومن جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ دوسروں کے لیے کچھ نہ کچھ اچھا کرتا ہے. تو اسی طرح کھجور کا درخت کی مثال کیوں دی گئی کہ کھجور کا درخت جو ہے وہ بہت سے فائدے رکھتا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں کلمتن خبیثتن جو ہے بری بات، کفر کا کلمہ اور کوئی بھی شرکیہ کلمہ یا کوئی بھی ایسی چیز جو ایمان کے خلاف ہے، تو اس کی مثال کیا ہے کہ وہ ویڈ، جسے ہم اس کو مثال ایسے سمجھے خبیثت شجرتن خبیثتن کو ہم کیسے سمجھے کہ دیکھیں ناپاک درخت. خضرو پودے جو ہوتے ہیں بعض اوقات اگ جاتے ہیں جو کہ کھیتوں میں اگتے ہیں تو وہ اصل جو فصل ہوتی ہے اس کو نقصان دیتے ہیں، اس لیے کسان ان کو کھینچ کے نکال دیتا ہے. کیونکہ جیسے یہ آپ نے بتایا نا کہ ویڈ کو ہم ہاں نکال ویڈ، دیتے ہاں ہیں. اردو میں، انگلش میں ہم اس کو ویڈ کہتے ہیں، لیکن جو اردو میں نے بتایا کہ یہ اس کو نکالنا پڑتا ہے. خضرو پودے ہوتے ہیں. اوکے. ہاں جو بعض پودے ایسے ہوتے ہیں کہ جو اصل پلانٹ سے فائدہ لے لیتے ہیں، ان کی غذا بھی لے لیتے ہیں، تو اس وجہ سے ان کو کھینچ کے نکال پھینکتا ہے اگانے والا. جو ہوتا ہے کیا کہتے ہیں فارمر ہوتے ہیں وہ ان کو اتار پھینکتے ہیں. استست اکھاڑا گیا من فوق الارض زمین پر سے، ما لہا من قرار اس کو کوئی قرار نہیں ہوتا، اس کی نہ جڑیں مضبوط ہوتی ہے نہ اس کو کوئی پسند کر کے رکھتا ہے. تو کافر کی مثال ایسی ہی ہے. کافر بے فائدہ انسان ہوتا ہے، دنیا پر ایک بوجھ ہوتا ہے اس کا کہ وہ بس نہ اللہ کا شکر کرتا ہے نہ بندوں کا، وہ اپنے فائدے دیکھتا ہے صرف. تو یہ مثال دی گئی ہے. یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. ثبات کس چیز کو ہوتا ہے؟ جو مضبوط ہوتی ہے اس کو ثبات ہوتا ہے. تو یثبت ثابت رکھتا ہے اللہ ان الذین لوگوں کو آمنوا، ان لوگوں کو جو ایمان لائے، بالقول ثابت، ساتھ بات ثابت کے. تو قول ثابت جو ہے یہاں پر پھر سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کیوں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ. تو دیکھیں اس کا ترجمہ تو آپ کو آ گیا ہوگا، فی الحیات الدنیا والآخرہ فی الآخرہ، ہے نا. تو دنیا کی زندگی اور آخرت. دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ مومن کو ثبات دیتا ہے، مضبوط بناتا ہے. ریئل مومن جو ہوتا ہے وہ بڑا مضبوط انسان ہوتا ہے، اس کو ثابت قدم رکھتا ہے. ثابت قدم رہتا ہے وہ اپنے ایمان پر. تو اب آخرت میں کیا ثابت کیسے ہوتا ہے؟ وہ قبر میں جب اس کو سوال ہوتے ہیں تو وہ لا الہ الا اللہ کے ذریعے وہ اللہ تعالیٰ اس کو ثابت قدمی عطا کرتے ہیں، اور پھر فرشتوں کو صحیح جواب دے دیتا ہے وہ. پھر وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اور دلو کا کیا مطلب ہے؟ بھٹکا دیتا ہے اللہ. دلالت بہکاتا سے ہے، گمراہی ہے، دلالت گمراہی گمراہ کرتا ہے اللہ الظالمین، ظالموں ظالموں کو.
ہاں ظالموں کو اللہ گمراہ کرتا ہے. ٹھیک ہے، اللہ کسی کو گمراہ نہیں کرتا، لیکن جب لوگ خود گمراہ ہونا چاہتے ہیں تو اللہ ان کو چھوڑ دیتا ہے گمراہی پر. یہ مطلب ہے اس کا. ٹھیک ہے، وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ. اس کا کیا مطلب ہے؟ بہت آسان ہے یہ. کرتا ہے، اور ہاں، کرتا ہے اللہ اللہ کرتا جو ہے. چاہتا ہے جو کرتا ہے. الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا. اتنا ترجمہ آتا ہوگا انشاءاللہ. الم تر الی الذین کیا تم نے بدلوا نہیں نعمت اللہ کفرن. یہاں پر کفرن کس معنی میں؟ ناشکری. ناشکری. اللہ ماشاء کے اللہ. دیکھیے، نعمت کے بدل کفر ہاں، کی، نعمت کے شکر کے بجائے انہوں نے ناشکری کی. ناشکر کی. وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ. اور وَأَحَلُّوا حللا اتارنا. ٹھیک ہے، تو انہوں نے لا اتارا قومہم کیا ہے؟ قوم سے، اپنی قوم قوم سے. کو. دار کیا ہوتا ہے؟ گھر. البوار ہلاکت کا. تو انہوں نے اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں اتار دیا، یعنی جو خود گمراہ ہوئے پھر انہوں نے اپنے لوگوں کو گمراہ کیا تو وہ پھر وہ اپنی قوم سمیت ہلاکت میں پڑ گئے، جہنم میں. تو انشاءاللہ اتنا صحیح اتنا اسٹاپ کریں، کیا کریں؟ صحیح ہے. صحیح ہے، صحیح ہے. 28 تک. دیکھیں ہم بہت تھوڑا کر پاتے ہیں ترجمہ، لیکن اصل تو بات یہ نا کہ آپ لوگ ساتھ ساتھ سیکھ رہے ہیں بہت سی چیزیں نا. ہاں یہ جی ٹھیک ہے، یہ سمجھنا صحیح ہے. زیادہ ہوگا تو تھوڑا ہمیں ہی سمجھ نہیں ہم بہت لاس ہو اچھا ہے، جائیں گے. بہت ہاں اچھا اسی ہے. لیے جزاک نہ سمجھ اللہ، جزاک ماشاء اللہ. اللہ. سمجھنے کے لیے تو تھوڑا ہی کافی